السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی عورت کے پاس میں چاندی کی صرف پازیب ہیں، سونا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس میں، کیا وہ زکوٰۃ دے گی؟ اس طریقے سے کسی عورت کے پاس میں صرف سونے کی لونگ ہے، پازیب نہیں ہے، سونے کوئی سامان نہیں ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ دے گی؟ اس طریقے سے پاس میں سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، رقم ہے، پیسے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ نیز کسی کے پاس میں سونا چاندی پیسے نہیں ہیں لیکن مکان ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ حضرات ناظرین، یہ مسئلے عام طور پر پیش آتے رہتے ہیں، ذہن کے اندر یہ مسئلے گھومتے رہتے ہیں۔ آج آپ حضرات کو آسان انداز کے اندر زکوٰۃ کے وجوب کا مسئلہ سمجھائیں گے، رکھیں گے۔ ناظرین، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ جیسے کہ آپ کو معلوم بھی ہے 52.5 تولہ چاندی گرام کے اعتبار سے بنتا ہے 612 گرام، 7.5 تولہ سونا گرام کے اعتبار سے 87 گرام، یہ نصاب ہے سونے چاندی کا۔ پیسوں کا نصاب کیا ہے؟ کسی کے پاس میں سونا چاندی نہیں ہے لیکن رقم ہے، تو اگر اس کے پاس میں اتنی رقم ہے کہ جس سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو تو وہ آدمی زکوٰۃ دے گا جبکہ سال گزر جائے۔ کسی کے پاس میں سونا چاندی پیسے نہیں ہے لیکن مکان ہے، تو اگر مکان اس نے بیچنے کے لیے لے رکھا ہے، جو مکان ہے، پلاٹ ہے، بیچنے کے لیے لے رکھا ہے، تو پھر اس مکان کی زکوٰۃ بنے گی، زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر پلاٹ بیچنے نہیں ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہنے کے لیے اگر مکان ہے، کتنا بھی قیمتی مکان رہنے کے لیے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ مکان ہے، پلاٹ ہے، سب رہنے کے لیے رکھیں 2-3، تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں بنتی۔ ناظرین، ایک بات سمجھنے کی صرف اتنی ہے، جو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کا صرف ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے واجب ہونے کے مسئلے کو سمجھ لیں۔ 4 طرح کے چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 پیسے، اور نمبر 4 بیچنے کا سامان۔ اب وہ بیچنے کا سامان کچھ بھی ہو، دکان، زمینیں یا پرچونے کا سامان، جو بھی کوئی سامان وہ بیچنے رکھتا ہے، حلال سامان، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور جو یہ نصاب ہم نے دیکھا ہے اور سمجھا ہے 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یہ اس وقت ہے، یہ سمجھیں آپ، یہ جو نصاب ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس میں صرف ایک چیز ہے چاروں میں سے۔ کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، بیچنے کا سامان نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے پاس میں 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، یعنی 87 گرام۔ اگر 87 گرام سونا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اور 87 گرام کے بجائے اگر 86 گرام ہی رہ گیا تو پھر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ اس طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہے، یعنی 612 گرام، صرف وہی چاندی ہے، سونا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، بیچنے کوئی سامان نہیں ہے، تو پھر 612 گرام چاندی اگر ہوگی تو زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ بنے گی۔ اور 612 گرام سے اگر 611 گرام، 610 گرام بھی اگر رہ گئی چاندی تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے۔ جب کسی شخص کے پاس میں صرف ایک ہی چیز ہو تو اس کے لیے پورا نصاب ہونا ضروری ہے۔ تو پھر یہ سارے سوالات ختم ہو جائیں گے کہ میرے پاس میں صرف لونگ ہے، تو صرف لونگ کوئی 87 گرام کی تھوڑی بن رہی ہے، اس کے جب بعد صرف لونگ ہے، پیسے نہیں ہے، بیچنے کا سامان نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تو پھر اس کو لونگ پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، بالی پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، جبکہ 7.5 تولہ نہ ہو 87 گرام کے برابر۔ تو صرف اگر ایک چیز ہوتی ہے تو یہ نصاب دیکھا جاتا ہے۔ چاندی اس طریقے سے، کسی کے پاس میں صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، تو
चांदी है तो फिर पाजेब तो 100 ग्राम की होगी, 200 ग्राम की, 250 ग्राम की। तो सिर्फ चांदी उसके पास में, सोना बिल्कुल भी नहीं है, लौंग भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो फिर ज़कात नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन, ये मसला बहुत कम पेश आता है किसी के पास सिर्फ एक चीज़ हो। अगर हो ऐसा मसला तो जैसे मैंने बताया वही तरीका है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ सोना भी होता है, कुछ ना कुछ चांदी भी होती है। किसी के पास सोना भी होता है, पैसे भी होते हैं, किसी के पास चांदी भी होती है, पैसे भी होते हैं, यानी दो चीज़ तो होती हैं। तो जब दो चीज़ अगर है तो फिर उनको मिलाएंगे। उनको दो को मिलाकर अगर इतनी पहुंच जाती है कि जिससे हम 612 ग्राम चांदी ख़रीद सकते हों, तो फिर ज़कात देनी होगी। तो जब एक चीज़ होती है तो पूरा निसाब होना चाहिए, लेकिन जब दो चीज़ें हैं तो फिर पूरे निसाब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इससे हम 612 ग्राम चांदी ख़रीद सकते हैं या नहीं सकते। ख़रीद सकते हैं तो हम साहिब निसाब हैं और हमारे ऊपर ज़कात वाजिब, हम ज़कात देंगे। और अगर नहीं ख़रीद सकते तो फिर हमारे ऊपर ज़कात नहीं बन रही है, हम फ्री हैं। तो बाज़ लोग हैं जो है किसी को सिर्फ लौंग की ज़कात देती है, हमारे पास लौंग है इसकी ज़कात ले लो, तो उनको ज़कात नहीं बन रही है। किसी बात कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ पाजेब, उसकी ज़कात ले लो, सिर्फ पाजेब की ज़कात थोड़ी देनी है, पूरा निसाब होना चाहिए। और ये जैसे मैंने बताया, निसाब उस वक्त है जबकि एक चीज़ हो, लेकिन दो चीज़ होंगी तो फिर निसाब नहीं देखा जाएगा। फिर इसका इंतज़ार नहीं होगा हमारे पास में 7.5 तोला सोना नहीं है, 52 तोला चांदी नहीं है, तो हम ज़कात नहीं देंगे। ये बात गलत है फिर उनकी। दो चीज़ होती है तो फिर मिलाया जाए, दोनों की रकम मिलाकर, और ये ख्याल किया जाता है कि ये दोनों की रकम इतनी बन रही है कि हम बाज़ार से 612 ग्राम चांदी ख़रीद सकते हैं, तो फिर हम ज़कात देंगे। और अगर नहीं ख़रीद सकते तो हम ज़कात नहीं देंगे। तो उम्मीद है कि नाज़रीन अब हज़रात को ये मसला अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।